بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں نان ایشوز کو جو ہے وہ ایشو بنایا جاتا ہے اور اصل ایشوز سے جو ہے لوگوں کو وہ ہٹایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسی چیزوں میں اکسا دیں تو ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن ہے، ہماری تعلیم ہے، ہمارا روزگار ہے، ٹھیک ہے، امن و امان ہے، ملک کی معیشت ہے، معیشت کی صورتحال ہے، تو یہ اصل ایشوز ہیں۔ اب ان ایشوز کے اوپر اگر عوام باشعور ہوگی تو پھر یہ جو ہے بڑے طبقے کے لیے مسئلہ ہوگا اس میں۔ تو اس کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نان ایشوز سے ایشوز سے لوگوں کو نان ایشوز میں کیا کرنے پھنسا دیں۔ جس طرح آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کیا کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جو ہے وہ مناظرہ کریں گے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مناظرہ کریں گے، وہ پوری قوم جو جناب اتنے مسائل کے شکار ہے وہ سب کچھ بھول کے اس مسئلے پہ لگ گئی کہ جی انجینئر صاحب کا مناظرہ جو ہے وہ انجینئر سے مفت حنیف قریشی صاحب سے ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں، ملین ویوز آ رہے ہیں، ہر جگہ پر جناب یہ اس کی جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور جو ہے ایشو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ جناب ہمارے پیر صاحب ہیں حق خطیب حسین، مطلب کہ ہمارے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے مشہور و معروف پیر ہیں حق خطیب حسین، بلاوڑہ شریف کے جو ہے سجادہ نشین ہے اور وہاں کے بہت بڑے پیر ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کو بہت زیادہ لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں علاج و معالجے کے لیے۔ تو اب اقرار الحسن صاحب نے جو ہمارے پاکستان کے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور بتایا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ فراڈ ہے، یعنی جو آپ شف کر رہے ہیں یہ شف کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہے اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن میں اقرار الحسن صاحب کی بات کو یہ نہیں کہتا اقرار الحسن صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دعووں میں صداقت ہو۔ نہ میں ہمارے جو بابا جی ہیں خطیب حسین صاحب، ان کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فراڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پہ جو دو تین باتیں لاجیکل آپ کے سامنے کروں گا وہ شاید آپ کو کہیں اور سننے کو نہ ملے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو بلاوڑہ شریف صاحب کے پیر ہیں، کیا اقرار الحسن صاحب نے کوئی دیکھا کہ ان کی وجہ سے کسی انسان کو نقصان پہنچا ہو؟ آپ بہت سارے پیروں کو پکڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کو، وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کرے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پکڑتے ہیں، آپ ان کو نوٹس کرتے ہیں، قانون کے کٹہرے میں لاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ کیا آپ نے جو حق خطیب حسین صاحب ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسا ثبوت آپ کے پاس ہے کہ انہوں نے کسی سے پیسے لیے ہوں؟ نہیں ہے۔ کہ انہوں نے اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ غلط معاملات کیے ہوں؟ ایسی بھی کوئی بات آپ نے نہیں کی۔ پھر اگر ہم پوزیٹیو طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حق خطیب حسین صاحب کے دربار پہ ہزاروں لوگ روزانہ آئیں گے، ان کو کھانا بھی ملتا ہے ادھر سے، ان کو پانی بھی ملتا ہے ادھر سے، ان کو روٹی بھی ملتی ہے ادھر سے، اور وہ خلق خدا کے لیے ایک جو ہے لنگر خانہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ان کی باتیں سنیں تو وہ باتیں جو کرتے ہیں ان میں کوئی نفرت پھیلانے والی بات بھی نہیں کرتے۔ میں یہ آپ کو پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی حق خطیب حسین صاحب کا سپورٹر نہیں ہوں، بلکہ ابھی میں ان کے خلاف بھی بات کروں گا، لیکن دونوں طرف سے بات بندے کو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب اقرار الحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ساری باتیں چھوڑیں، یہ جو کیل نکالتے ہیں یہ فراڈ ہے، یہ جو کرتب دکھاتے ہیں یہ فراڈ ہے، یہ جو یہ کرتے ہیں یہ فراڈ ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں اقرار الحسن صاحب نے بھی 4 بندوں کو کھڑا کر دیا، انہوں نے بھی کیل نکال لی ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا زنجیر نکال کے دکھا دی۔ اس کا ایک جواب تو سمپل سا ہے کہ ایک چیز کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے سر میں درد ہے تو اس کی 2 وجوہات کی بجائے 10 وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو سر میں درد کسی ٹینشن کی وجہ سے ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو درد اس وجہ سے ہو سر میں کہ وہ جو ہے کوئی غذائی کمی اس میں پائی جاتی ہو۔ تو اس وجہ سے اگر جو انہوں نے زنجیریں نکال کے دکھائی ہیں اقرار الحسن صاحب نے، اگر وہ زنجیریں جو ہیں اس وجہ سے بھی نکل سکتی ہیں کرتب کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے جادو کی وجہ سے بھی نکلتی ہوں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں، جادو برحق ہے۔ جادو جب ہوتا ہے تو عاملین اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان کے جسم پہ کٹ بھی پڑتے ہیں، خون کے دھبے بھی نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کا روزمرہ زندگی میں لوگ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرتب ہو، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرتب نہیں کرتے ہیں خطیب حسین، ہو سکتا ہے وہ کرتب کرتے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرتب نہ کرتے ہوں، وہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہو۔ لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بے شمار لوگوں کو ان کے آستانے سے اللہ کے فضل سے شفا ملی ہے، ایسے نہیں لاکھوں لوگ کہی جاتے۔
آپ اس کو شعبدہ کہیں، آپ اس کو جو مرضی کہیں، آپ حق بجانب ہو سکتے ہیں، بٹ یہ فیکٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کر شفا ملی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ ایک یقین کے ساتھ گئے تھے، کوئی بھی جائے، کوئی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں وہاں سے لوگوں کو شفا ملی ہے، وہاں سے لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، وہاں سے لوگوں کو پانی مل رہا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اقرال حسن صاحب کہ آپ ایک ایسے ایشو کو پورے ملک کا ایشو بنا رہے ہیں جن سے عام عوام کے مسائل نہیں جڑے ہوئے؟ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے، زمینوں پہ قبضے جمائے ہوتے، تو آپ پھر وہاں پہ جہاد کرتے، ان کے خلاف جاتے، بات کرتے۔ اور میں آخر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا حق خطیب حسین فراڈ کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں، میں یہ بات کریں گے نہ، ہو سکتا ہے وہ فراڈ کرتا ہو، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں اس بات کو اتنا اچھالنے کی، اتنا میڈیا پہ لانے کی اور ایک پوری کمپین چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم لوگ اصل ایشو سے ہٹا کر نا لوگوں کو نان ایشوز میں الجھا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اصل مسائل بھول جائیں۔ یہ میری عرض تھی، آگے آپ جو ہے اپنی رائے بھی اس بارے میں دے سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔